بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کل بھی امید تھی، آج بھی امید ہے، اور آنے والے دن بھی امید ہوگی کہ آج بھی ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات احسن طریقے سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے وہ ضرور سنوارے گی، اور اگر کسی وجہ سے آج کام رہ جاتے ہیں تو کل تو اس نے ضرور ہی کر دینا ہے، اور اگر کل بھی رہ جاتے ہیں تو پھر پرسوں تو اس نے ضرور ہی کرنا ہے۔ ناظرین، حق مارننگ پروگرام جیسا بھی چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ آج بات کریں گے، ایک پنجابی کا لفظ ہے لڑ، جس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ لڑی سے نکلا ہے، لڑ ایک رسی، ایک ہاتھ، ایک نسبت، ایک محبت، ایک اطاعت، ایک بیعت۔ تو لڑ جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے کس کی؟ یہ آپ سوچیں اس پہ کہ کیا کہہ رہے یہ اور کیا بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، کچھ پلے نہ پڑ رہا ہو، کچھ حالات نہ کھل رہے ہوں، تو کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شخصیت بندے کے روپ میں چاہیے جس کی لڑ پکڑیں گے تو گاڑی چلے گی۔ اس کے مختلف جو ہے نا عہدے ہیں، کوئی اس کو پیر کہتا ہے، کوئی مرشد کہتا ہے، کوئی کس نام سے اس کو پکارتا ہے، کوئی مینٹور بھی کہتے ہیں لوگ۔ تو یہ جب تک لڑ نہیں پکڑی جائے گی اس وقت تک کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو لڑ جو ہے اس کو پکڑنا ہے۔ تو لڑ پکڑنے کے لیے دیکھنا، سوچنا، سمجھنا ہر انسان کا اپنا ایک عمل دخل ہے۔ نیازی صاحب فرماتے ہیں نا کہ میرے تو غم دور رہتے، لج پالاں دی لڑ لگیاں۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں روحانی طور پر، اس کو مان لیتے ہیں اپنے اندر سے، اپنے اندر کی کیفیت سے، تو پھر دکھ کیا، سکھ کیا، گرمی کیا، سردی کیا، پھر جانے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، جن کی لڑ آپ نے پکڑی ہوئی۔ لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، بڑی اس میں جناب بڑا سفر ہے، بڑی منازل ہے۔ لیکن اگر کوئی محبت کرنے والا، کوئی ایسا چاہنے والا، کوئی ایسا پیار کرنے والا، کوئی ایسا انرجیٹک محبت سے، انسیت سے، پیار سے دیکھ لے صاحب نظر، تو پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا ہے، زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس کی آپ بولیں کہ جی یہ میری وش رہ گئی، کیونکہ وہ پھر ان کا اپنا ایک ٹریک ہوتا ہے، ان لوگوں کا، ان بزرگوں کا، ان مرشدوں کا۔ وہ پھر اس ٹریک پہ جب آپ چلتے ہیں تو وہ پراپر طریقے سے اندر سے بھی، ظاہراً بھی اور باطنی بھی طور پر جو ایک اصلاح ہوتی ہے انسان کی، پورا نچوڑ دیتے ہیں۔ اس میں پھر کافی سارے منازل ہیں جناب، کہیں علت بھی ہے، کہیں قلت بھی ہے، کہیں ذلت بھی ہے، پھر عزت بھی ایسی ملتی ہے کہ واہ بھائی واہ۔ تو یہ لڑ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا لے کر آنا ہے اپنی لائف کے اندر، اور کسی بھی رنگ سے، کسی بھی روپ سے ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنی ہے، ان لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنی ہے، ان لوگوں کی اطاعت کرنی ہے جن کے اوپر میرے رب کا انعام ہے، انمتا علیہم والوں کے اوپر۔ اب وہ کون ہے، کس رنگ میں ہے، کس روپ میں ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، یہ اب آپ نے مشاہدہ کرنا ہے کہ ان کی ایک نظر سے، ان کی ایک مسکراہٹ سے کیا بات ہے جی۔ انسان کے اندر کے جو غم، انسان کے اندر کی جو کیفیات، وہ سب کچھ چینج ہی کر دیتے ہیں۔ وہ گھر سے انسان کچھ لینے جاتا ہے اور وہاں کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے، وہ سوچ کچھ رہا ہوتا ہے لیکن ذہن کے اندر وہ کچھ اور ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ لڑ جو ہے آج کا ٹاپک، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لڑ پکڑنا۔ تو کسی ایسی شخصیت کے ساتھ، کسی ایسے بزرگوں کے ساتھ نسبت جن کی آلریڈی چل رہی ہے، وہ تو خوش نصیب ہیں، اور اس میں بھی اگر ان کی کچھ تھوڑی کمی کوتاہی ہے تو میں یہی مشورہ دوں گا اس حق مارننگ کے توسط سے کہ جہاں لڑ لگی ہوئی ہے آپ کی، جہاں آپ کا ہاتھ چل رہا ہے، ان کے ساتھ مزید محبت کریں، ان کے ساتھ مزید ان کی اطاعت کریں، اور بھول جائیں ان باتوں کو، بھول جائیں ان چیزوں کو کہ انہوں نے آپ کا یہ کام نہیں کیا، انہوں نے آپ کا یہ کام نہیں کیا۔ یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ حاصل ہوں۔
کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دے دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں مصلحتاً روک دی جاتی ہیں، کچھ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں پیر و مرشدوں کے ساتھ اور چلتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. لیکن اس ذہن سے اپنے آپ کو جب مبرہ کریں گے کہ سب کچھ انہی کے توسط سے، انہی کے طفیل سے اور انہی کے لڑ کی وجہ سے، تو پھر نیازی صاحب والی بات جو ہے وہ بڑی درست آتی ہے، لج پالاں دے لڑ لگیاں. تو جب لڑ کو پکڑ لیں گے، جب اس وے کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، پھر آپ دیکھیں دین بھی، دنیا بھی، ظاہر بھی، باطن بھی بالکل ایسے جناب آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں گے. وہ ایک کمرشل چلتی ہے 1 منٹ، تو وہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتے، پھر سیکنڈ کے اندر ہی سارا جناب دھلائی کر دیتے ہیں، فریش کر دیتے ہیں. پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کوئی پیچھے اس کے ہاتھ ہے، کوئی پیچھے اس کے سپورٹ ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی پیار کرنے والا ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے. کہیں پہ غلطیاں کرتے ہیں تو سنبھالنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پھنس جاتے ہیں تو نکالنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک ان افراد کو، ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو اپنی لائف کے ساتھ نہیں اٹیچ کریں گے، آگے کا جو کنیکشن ہے اس میں تھوڑا سا ذرا ٹائم لگے گا، کیونکہ تھرو پراپر چینل چلیں گے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیریت ہے. اور اگر ڈائریکٹ وائر لگائیں گے ہائی ٹینشن سے، اس میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایرر آ جائے، یہ اتنی کیپیسٹی نہ ہو آپ کی کہ آپ اس ہائی ٹینشن وولٹیج کو برداشت کر سکیں. اور جہاں پر ان بزرگوں کے توسط سے چلیں گے، چاہے وہ پھر جھولے لال کی شکل میں ہو، چاہے وہ داتا کی نگری کی شکل میں ہو، چاہے پھر وہ عبداللہ شاہ غازی کی شکل میں ہو، چاہے پھر وہ حق باؤ کے روپ میں ہو، چاہے پھر وہ پاک پتن کے روپ میں ہو، چاہے پھر وہ خواجہ اجمیر شریف کے روپ میں ہو، تو یہ سب سلسلے، سب باتیں، سب محبتیں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی پوائنٹ پر آپ کو لے کر جاتی ہیں. لیکن بات وہی، شرط وہی کہ لڑ جو ہے وہ پکڑنی ہے. اور جب تک لڑ نہیں پکڑیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نظام نہیں چلے گا، نظام چلتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو نسبت کے ساتھ چلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک اٹیچمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو الحمدللہ چل رہے ہیں، بغیر نسبت کے بھی چل رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں ان کے بڑوں کا یا ان کے بزرگوں کا یا پیچھے کسی نسل کا کسی نہ کسی ایسے بزرگ کے ساتھ لڑ ضرور لگی ہوئی تھی، جس کے توسط سے 6 نسلیں یا 7 نسلیں بیٹھ کر کھا جاتی ہیں، نواز دی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا میں نے بھی سمجھنا ہے اور آپ نے بھی سمجھنا ہے. اور آپ بولیں گے کہ آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ موضوع ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ موضوع سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس چینل کے توسط سے، اس حق مارننگ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے اور آپ لوگوں کے توسط سے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر ہمیں نہیں کسی چیز کی سمجھ آتی، وہاں پر یہ لوگ پھر ایک وے، ایک رستہ، ایک گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. اور جہاں ہم کہتے نہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے. یہ بس ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا. بچے کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو وہ کہتا ہے جی فلاں چیز مجھے اگر تھوڑی اونچی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے مدد لیتا ہے کہ یہ چیز مجھے اٹھا دیں یا یہ چیز مجھے نکال دیں. تو اسی طرح جب لڑ کی طرف آپ جائیں گے، جب آپ کسی بزرگ کے ساتھ اپنا ایک اٹیچمنٹ کریں گے، ایک پیچ اپ کریں گے، تو پھر جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو وہ انشاءاللہ تعالی آنا شروع ہو جائیں گے. اور جہاں پر آپ یہ بولیں گے کہ نہیں جی مجھے تو سب سمجھ آ گیا ہے اور مجھے کسی بزرگ کی، مینٹور کی یا کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کی لاسٹ پھر سٹیج ہے. یہاں سے پھر اب آپ کی ریورس ہونے کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں نا جی میں بہت زیادہ جان گیا ہوں یا مجھے بہت زیادہ علم ہو گیا، تو اس کی پھر ذرا پکڑ بھی ذرا جلدی شروع ہو جاتی ہے. اور جو کسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور کسی پازیٹیو شخصیت کے پیچھے، کسی پازیٹیو پرسنالٹی کے پیچھے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد کرتا ہے. کیونکہ اس پازیٹیو پرسنالٹی کو یا اس پازیٹیو شخصیت کو یا اس مینٹور کو یا اس پیر و مرشد کو یا اس گادی نشین کو اگر رب نے عزت دی ہے تو اس میں آپ کا اور میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو لڑ جو ہے اس کو پکڑنا ہے، اور جب لڑ کو پراپر طریقے سے پکڑ لیں گے تو پھر ان کے پیچھے چلنا ہے. تو جب پیچھے چلیں گے تو اس میں بچت ہے. اور جب خود رستہ تلاش کریں گے، آگے نکلیں گے، تو کافی سارے فیسز، کافی ساری پرابلمز وہ آپ کو خود دیکھنی پڑے گی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں. آپ ہائی وے پہ نکل جائیں یا پنجاب میں اگر رہتے ہیں آپ لوگ تو جی ٹی روڈ پہ نکل جائیں
اگر آپ پراپر کسی گاڑی کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہاں پہ روڈ کے اندر سپیڈ بریکر ہے، یہاں پہ روڈ کچا ہے، یہاں پہ روڈ پکا ہے، تو اس سے آپ کو ایک ایڈوائز ملتی رہتی ہے۔ اور جب آپ سب سگنلز کو کراس کر کے اور سب لوگوں کو کراس کر کے آگے 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 چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر کبھی گاڑی کا شاک بھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی جمپ بھی لگ جاتا ہے، تو پیچھے چلنے میں، پیچھے رہنے میں عافیت ہے، خیریت ہے۔ اور جتنا آپ اس چیز کو سمجھتے جائیں گے لڑ کو، اتنا آپ کا ذہن کھلتا جائے گا کہ ہاں یہ ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے انگلش پڑھنی ہو، چاہے اردو پڑھنی ہو، چاہے فارسی پڑھنی ہو، چاہے میتھمیٹک ہو، مینٹور بہت ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، پیر و مرشد کی ضرورت ہے۔ اور پیر و مرشد کو اگر نہیں سمجھ پائیں گے یا پیر و مرشد کو اگر انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو پھر نظام جو ہے وہ سوری تھوڑا ذرا کف ہوا ہے، اس پہ پھر پرابلمس آتی رہیں گی۔ اور جہاں پہ جب اس لڑ کو پراپر طریقے سے سمجھ کے اور آمین کہنا شروع کر دیں گے اپنے اندر سے، پھر آپ دیکھیں کہ نوازش ہے۔ کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا ہے اسی وقت ہے جب رب کا حکم ہے، لیکن ایک تعلقات ہوتے ہیں، ایک سورسز ہوتی ہیں، اپنے اپنے ایک لنکس ہوتے ہیں نا۔ میرے لنکس 2 لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے لنکس 10 لوگوں کے ساتھ ہیں، جو ان سے بڑے ہیں ان کے لنکس شاید ہزاروں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ ڈیزگنیشن ہوتے ہیں زندگی میں، کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی سیکٹری ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جو جس سٹیج پہ بڑھتا جاتا ہے اس کے تعلقات بھی اتنے ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لنکس ہر ڈپارٹمنٹ میں ضرور ہوتے ہیں، اور اسپیشلی رب کے قریب یہ لوگ کر دیتے ہیں۔ ان کی صحبت میں، ان کی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آپ کو ملتی، پازیٹیوٹی ملتی۔ یہ لوگ آپ کو ایڈوائز نہیں کرتے کہ کسی کا مال کھا جائیں، کسی کا پیسہ ہڑپ کر جائیں، کسی کے ساتھ یہ کر جائیں، کسی کے ساتھ یہ کر جائیں۔ یہ جب بھی بات کریں گے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، اور جب ان کے منہ سے بات بھی نکل رہی ہوتی تو اس وقت بھی ایک ہائی ٹینشن، ایک ہائی وولٹیج جو ہے پیچھے کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو بیان کروا رہی ہوتی ہے یا بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ لڑ کا جو تعلق ہے اس کو اپنی لائف کے اندر لانا پڑے گا، اور لانے کے بھی کئی چیزیں ہیں، کچھ ظاہری بھی نسبت ہوتی ہے، کچھ اسپرچولی بھی طور پر، باطنی طور پہ بھی۔ آپ کسی بھی ایک پرسنالٹی کے ساتھ، کسی بھی ایک شخصیت کے ساتھ جب اس کی لائف کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو اس کی لائف کے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کیسے زندگی گزاری، فلاں بزرگ نے کیسے زندگی گزاری، اور کن کن حالتوں میں کہاں کہاں پر کیا کیا ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، کیا کیا خوشحالیاں آئیں، اور موٹیو اور کانسیپٹ زندگی کا ان لوگوں کی کیا تھا۔ یہ جب